ارے تو محنت کر بس محنت کر، پھر صلہ جانے خدا جانے بس خدا جانے۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک ریئل ہیرو کی سٹوری سناؤں گی، ایک ایسی موٹیویشنل سٹوری جس نے پورے پاکستان میں اور ایون پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں ارشد ندیم کی، جس نے اولمپکس میں اتنے سالوں بعد گولڈ میڈل جیتا، اور اس کہانی کے پیچھے کتنی تکلیفیں، کتنی مشکلات تھیں، آج ہم دیکھیں گے ارشد ندیم کی سٹوری کو۔ خواب جن کے اونچے اور مست ہوتے ہیں، امتحان بھی ان کے زبردست ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی سٹوری سنانے جا رہی ہوں جو نہ صرف ہمیں فخر کا احساس دلاتی ہے بلکہ ہمیں حوصلے اور عزم کی طاقت سے بھی آشنا کرتی ہے۔ یہ سٹوری ہے پاکستان کے نامور ایتھلیٹ ارشد ندیم کی، جنہوں نے اپنی محنت اور عزم کے ذریعے دنیا کے سب سے بڑے سپورٹس مقابلے اولمپکس میں عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ ارشد ندیم کا تعلق ایک عام پاکستانی گھرانے سے ہے، جہاں وسائل کی کمی اور مشکلات نے ہمیشہ ان کا پیچھا کیا، لیکن ان کے دل میں ہمیشہ سے کچھ بڑا کرنے کی تڑپ تھی۔ اپنے چھوٹے سے گاؤں سے نکل کر ارشد ندیم نے جیولن تھرو میں عالمی سطح پر اپنا نام بنایا۔ ان کی محنت، عزم اور حوصلے نے انہیں اس مقام تک پہنچایا کہ راتوں رات ان کو شہرت ملی اور لوگ ان کو جانتے تک نہیں تھے اس سے پہلے۔ آپ یقین کریں، اس سے پہلے مجھے ان کا نام تک نہیں پتا تھا یہ کون تھے، ارشد ندیم۔ رات ہی میں نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے جو ہے وہ اولمپکس میں ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے، انہوں نے گولڈ میڈل جیتا ہے، تو مجھے پتہ چلا کہ یہ ارشد ندیم ہے۔ اور اولمپکس میں اپنی شاندار کارکردگی کے ذریعے ارشد ندیم نے نہ صرف پاکستان کا نام روشن کیا بلکہ ان تمام نوجوانوں کے لیے ایک مثال بن گئے جو اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنا چاہتے ہیں۔ ان کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشکلات اور وسائل کی کمی کبھی بھی کامیابی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، اگر آپ کے اندر محنت اور عزم موجود ہو۔ ارشد ندیم کی کامیابی کا راز ان کی مسلسل محنت، خود اعتمادی اور اپنے خوابوں پہ یقین ہے۔ انہوں نے ہر رکاوٹ کو اپنے حوصلے سے شکست دی اور دنیا میں یہ ثابت کر دکھایا کہ پاکستانی نوجوان کسی سے کم نہیں۔ پاکستان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے، پاکستانی یوتھ کسی ٹیلنٹ سے کم نہیں۔ آج ارشد ندیم کی کامیابی کا جشن مناتے ہوئے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے ہے کہ اپنے مقاصد کے لیے اسی طرح محنت کریں اور اپنے ملک کا نام روشن کریں۔ ارشد ندیم کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر آپ کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ ہے تو کوئی بھی خواب ناممکن نہیں ہے۔ ارشد ندیم پہلا پاکستانی ایتھلیٹ ہے جس نے سولو سپورٹس میں پاکستان کے لیے اولمپکس گولڈ میڈل جیتا ہے۔ ارشد ندیم ایک چھوٹے سے گاؤں کے خستہ حال گھر میں رہتا ہے جس کی گلیاں کچی ہیں، بارش کے بعد پورا ہفتہ پانی خشک نہیں ہوتا۔ اپنے گاؤں کے پرائمری اسکول میں جیولن تھرو کی پریکٹس کرتا رہا ہے، اور وہ ایک بہت ہی متوسط بلکہ غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا وہ نوجوان ہے جو کل سے پوری دنیا میں ڈسکس ہو رہا ہے۔ ہر طرح سے مبارکبادیں وصول ہو رہی ہیں کہ ارشد ندیم نے گولڈ میڈل حاصل کر کے نہ صرف ملک کا نام روشن کیا بلکہ نیزہ بازی میں ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔ ارشد ندیم کا تعلق چونکہ ایک سفید پوش گھرانے سے ہے، باپ اور بھائی راج مستری کا کام کرتے ہیں، لیکن اس کے شوق اور ٹیلنٹ کو دیکھتے ہوئے اپنے وسائل سے جو کچھ اس کے پیرنٹس اس کے لیے کر سکتے تھے وہ کرتے رہے، لیکن عالمی سطح پر استعمال ہونے والے نیزے کی قیمت اتنی زیادہ تھی کہ 1 سال پہلے کی بات ہے کہ وہ اپنا نیزہ ہی افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ یہاں تک کہ ان کے حریف نیرج چوپڑا نے ان کے لیے حکومت پاکستان کو اپیل کی کہ اسے سپورٹ کریں۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ جن 2 لوگوں میں کمپٹیشن ہے، جس کو ہم اپنا دشمن ملک سمجھتے ہیں انڈیا، اس کے کھلاڑی نے پاکستانی حکومت سے اپیل کی کہ اپنے ٹیلنٹ کو پہچانے، اپنے اس کھلاڑی کو سپورٹ کریں۔ ارشد ندیم کی صورت میں ہمیں بہت عرصے بعد اتنی بڑی خوشی حاصل ہوئی ہے کہ 40 سال پہلے اولمپکس میں ہم نے ہاکی کے میدان میں ایک برونز میڈل جیتا تھا،
لیکن ہمارے سیلف میڈ ہیرو نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اور یہ بہت بڑے ظرف کی بات ہے کہ رات ٹائٹل جیتنے کے بعد نیرج کی ماں نے بہت فخر سے کہا کہ مجھے خوشی ہے میرے دوسرے بیٹے نے گولڈ میڈل حاصل کر لیا ہے۔ یہ ہوتی ہیں ان عظیم بیٹوں کی مائیں، ان کا ظرف کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو سلور میڈل جیتنے پہ یہ نہیں کہا کہ تم گولڈ میڈل کیوں نہیں لے کے آئے، اس کے اندر کمپٹیشن پیدا نہیں کیا، بلکہ جس بیٹے نے گولڈ میڈل حاصل کیا وہ ان کے دشمن ملک کا بیٹا تھا، پاکستان کا، لیکن اس ماں نے کہا کہ وہ بھی میرا ہی بیٹا ہے۔ کتنی بڑی اعلیٰ ظرفی ہے اس ماں کی۔ میں کہتی ہوں پاکستان میں کوئی ایک ماں بھی اتنی اعلیٰ ظرف نہیں ہوگی جو کسی دوسرے کنٹری کے بیٹے کو جیتنے پہ اس طرح کی مبارکباد دے گی اور اس کے لیے بیٹے کا لفظ استعمال کرے گی۔ وہ کنٹری جس کو ہم ہمیشہ سے اپنا دشمن سمجھتے آئے ہیں، اس کی ماں نے یہ بات کر کے پوری پاکستانی قوم کے منہ پہ تماچا مارا ہے کہ جس قوم کے بارے میں آپ لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں کہ انڈیا پاکستان انڈیا میچ چل رہا ہے تو پتہ نہیں کون سی جو ہے وہ ہم جنگ جیت لیں گے ان سے جیت کے۔ اصل جیت اور اعلیٰ ظرفی تو وہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ کھیلنے والا آپ کا حریف بھی آپ کی تعریف کرے، جس طرح نیرج کی ماں نے کہا کہ وہ بھی میرا ہی بیٹا تھا۔ ایسی اعلیٰ ظرفی میں نے آج تک نہیں دیکھی، اور یہی قوم کے اصل ہیرو ہیں جن کو کبھی بھی ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، جنہوں نے دوسرے ممالک کی آفرز کو ٹھکرا کر اپنے وطن کے لیے پرچم بلند کیا اور سہولیات کی عدم دستیابی پہ کبھی بھی شکوہ کنا بھی نہیں ہوا۔ ہماری حکومتوں کو برانڈز کو اور دیگر اداروں کو آگے بڑھ کر ان کی مدد کرنی چاہیے اور مزید انویسٹ کرنا چاہیے اور مزید ٹیلنٹ کو دریافت کرنا چاہیے کہ ہمارے ہر گاؤں میں ہر دیہات میں کوئی نہ کوئی ارشد ندیم موجود ہے۔ لیکن سوچیں کہ سارے وسائل، ساری اسپانسرشپ اور ساری چاہتیں کرکٹ پہ ہم نچھاور کرتے ہیں اور پتہ نہیں ہم کتنے ارشد ندیم جیسے ہیروز کو اگنور کرتے آ رہے ہیں، ان کو گوا بیٹھے ہیں، کتنا ٹیلنٹ ہم ضائع کر چکے ہیں۔ ارشد ندیم اس سے پہلے بہت سارے جونیئرز مقابلوں اور جنوبی ایشیائی کھیلوں میں کامیابیاں سمیٹ چکے تھے، لیکن اس جانب کسی نے بھی توجہ نہیں کی۔ پھر ایک موقع آیا کہ 2023 میں ہنگری کے شہر میں انہوں نے سلور میڈل کے ساتھ جیولن تھرو کی دنیا میں جنوبی ایشیا کی حکمرانی ثابت کر دی۔ لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ ارشد ندیم یا کسی آفیشل یا کسی تماشائی کے پاس اس عالمی میدان پر لہرانے کے لیے پاکستانی پرچم تک نہ تھا۔ مقابلے کے بعد فاتح کھلاڑی پریس اور میڈیا کے لیے تصویریں بنانے لگے تو ارشد ہچکچاہٹ کا شکار تھے۔ انڈین کھلاڑی اور دوسرے کھلاڑی اپنے ملک کا پرچم لپیٹے ہوئے تھے۔ اس بارے میں نیرج چوپڑا نے بتایا کہ ارشد ندیم کے پاس پرچم تک نہیں تھا اور انہوں نے اس کے بغیر ہی تصاویر بنانے کے لیے ان کو بلایا گیا، اور پاکستان کے لیے وہ ایک بہت اچھے کھلاڑی ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان کے پاس پاکستانی پرچم تک نہیں تھا۔ اور اس بات پہ نیرج نے کہا کہ ارشد پاکستان کے لیے بہت اچھا کھیلا، لیکن مجھے افسوس ہوا کہ اس کے پاس پرچم تک نہیں تھا، اور اس کو بھی اس بات کا دکھ تھا، لیکن بعد میں وہ مل گیا۔ اور آج جب وہ ریئل ہیرو بن چکے ہیں، انہوں نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے، گولڈ میڈل جیتا ہے جیولن تھرو کی دنیا میں، تو پوری قوم ان کے ساتھ ہے، پوری قوم ان کی کامیابی میں حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ارشد ندیم ہمارے ریئل ہیرو ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اس سے پہلے ان کا نام پوری ہسٹری میں کہیں نہیں تھا، میں نے آج تک ان کا نام نہیں سنا تھا۔ تو مجھے اپنی قوم سے ایک گہری شکایت ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے حقیقی ٹیلنٹ کو پہچاننے میں ناکام ہیں۔ ہم اپنے لوگوں کی صلاحیتوں کو اس وقت تک تسلیم نہیں کرتے جب تک وہ شہرت کی بلندیوں پر نہیں پہنچ جاتے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر بڑا فنکار، ہر عظیم سائنسدان، ہر کامیاب شخص ایک عام انسان ہی ہوتا ہے جب وہ اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے۔ اگر ہم اپنی قوم کے ان لوگوں کو ان کی ابتدائی کوششوں میں سپورٹ کریں تو ان کی کامیابیوں کی راہیں بہت آسان ہو سکتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو تب ہی اہمیت دیتے ہیں جب وہ دنیا میں نام کماتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کی صلاحیتوں کو اس وقت تسلیم کرنا چاہیے جب وہ اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اگر ہم اپنے ٹیلنٹ کو پہچاننے اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے میں ناکام رہے
تو ہم کس طرح ایک مضبوط اور ترقی یافتہ قوم بن سکتے ہیں۔ اور یہ وقت ہے کہ ہم اپنے معاشرتی رویے میں تبدیلی لائیں اور اپنے حقیقی ٹیلنٹ کو پہچانیں، ان کو وہ عزت، وہ پروٹوکول دیں جو یورپین کنٹریز کے لوگ دیتے ہیں۔ ہمارے ہیروز دیکھ لیں اور ان کے ہیروز دیکھ لیں، اور بہت دور کیا جانا ہے، آپ انڈین کے نیرج کو دیکھ لیں، جس کو اس کی گورنمنٹ نے اس کے لیے اتنے جیولن تھرو سے دیے ہوئے تھے، جبکہ ہمارے ہیرو کے پاس اپنے جیولن کے لیے پیسے تک نہیں تھے۔ 1 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ ہماری قوم اور ہمارے معاشرے کی سوچ یہ ہے کہ ہم اپنے ٹیلنٹ اور ہیروز کی پہچان اور عزت اس وقت تک نہیں کرتے جب تک انہیں بیرونی دنیا سے تسلیم نہیں کیا جاتا۔ ہسٹری میں ایسی ہزاروں مثالیں پڑی ہوئی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں علامہ اقبال کی مثال کو، علامہ اقبال کو بلا شبہ ہماری قومی تاریخ کا ایک عظیم شاعر، فلاسفر اور مفکر مانا جاتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب تک انہیں یورپی دنیا میں ان کے علم و فن کی بنا پر سر کا خطاب نہیں ملا، ہمارے معاشرے نے انہیں وہ مقام نہیں دیا جو ان کا حق تھا۔ اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح، جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کی جدوجہد کی، جب تک یورپی ممالک نے انہیں قائد اعظم کا لقب نہیں دیا، ہماری قوم نے انہیں مکمل طور پر تسلیم نہیں کیا۔ یہ مسئلہ صرف ان چند شخصیات تک محدود نہیں، بلکہ ہماری اجتماعی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ ہمارے بہت سارے ایسے ہیروز ہیں جن کے ٹیلنٹ کو مرنے کے بعد پہچانا گیا، لیکن افسوس تب ہمارے پاس انہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ہمارے معاشرے کی یہ روایت بن چکی ہے کہ جب تک بیرونی دنیا ہمارے کسی ٹیلنٹ یا شخصیت کو تسلیم نہیں کرتی، ہم ان کی قدر نہیں کرتے۔ اس رویے کی وجہ سے کئی اہم صلاحیتیں اور افراد اپنی زندگی میں وہ مقام حاصل نہیں کر پاتے جن کے وہ حقدار ہیں، اور بدقسمتی سے ہم صرف ان کی کامیابی کے بعد ہی ان کی کوششوں، ان کے ٹیلنٹ اور ان کی خدمات کو سراہتے ہیں۔ یہ رویہ ہماری قومی شناخت اور خود اعتمادی کے فقدان کی نشاندہی کرتا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کیوں ہم اپنے ہیروز اور ٹیلنٹ کی پہچان اور عزت نہیں کرتے، کیوں ہم ہمیشہ بیرونی دنیا کے فیصلوں اور تعریفوں کے محتاج رہتے ہیں۔ یہ ایک بڑی سوچ کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی خود اعتمادی اور قومی شعور کو کیسے بنا سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے معاشرے کو یہ سکھانا ہوگا کہ ہماری پہچان اور ہماری صلاحیتوں کی قدر صرف اس وقت تک ممکن ہے جب ہم خود اپنے لوگوں کی صلاحیتوں کو تسلیم کریں گے، ان کو سپورٹ کریں گے، ان کے ٹیلنٹ کو پہچانیں گے، ان کی محنت اور عزم کے مطابق ان کو عزت دیں گے۔ ہمیں بیرونی دنیا کی تعریف کا انتظار کیے بغیر اپنے ہیروز کو وہ مقام دینا ہے جس کے وہ حقدار ہیں۔ آج ہم اس بات کا عہد کریں کہ ہم اپنے معاشرے کی اس غلط سوچ کو بدلیں گے اور اپنے ٹیلنٹ کو اس وقت تک پہچانیں گے جب وہ اپنی محنت کے ابتدائی مراحل میں ہوں گے۔ ہمیں اپنی قوم کی عظمت کو اس کی اندرونی صلاحیتوں اور افراد کی محنت سے جوڑنا ہوگا، نہ کہ صرف بیرونی دنیا کے تسلیم کرنے پہ ہم انہیں ریئل ہیرو مانیں۔ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں ایک مضبوط اور خود اعتماد قوم بنائے گا، جہاں ہر شخص کو اس کی محنت اور صلاحیتوں کے مطابق مقام ملے گا۔ آپ یقین کریں، سوشل میڈیا پہ اس کی ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں وہ یورپین کنٹریز کے لوگوں کے ساتھ گلے مل کے رو رہا ہے کہ اس کے پاس پاکستانی پرچم تک نہیں تھا، کوئی اس کو سراہنے کے لیے وہاں موجود نہیں تھا۔ اس سے بڑی شرم اور افسوس کا مقام نہیں ہے ہماری اس قوم کے لیے۔ دنیا کے سب سے بڑے اسپورٹس ایونٹ اولمپکس میں ریکارڈ ساز کارکردگی پیش کرنے اور گولڈ میڈل جیتنے کے بعد جب ارشد ندیم کو اپنا قریبی کوئی نظر نہیں آیا تو وہ اپنے ہم وطنوں کے گلے لگ کے اور ضبط کے سارے بندھن توڑ کر بچوں کی طرح روتے ہوئے انہوں نے اپنی ویڈیو وائرل کی۔ یہ ویڈیو جدوجہد کی ایک عظیم داستان ہے جو عظمیت کے راستے کی تاریخ ہے، کہ ہم نے صدیوں سے یہ روایت اپنائی ہے کہ جب تک یورپین کنٹری ہمارے ہیروز کے ٹیلنٹ کو نہیں پہچانتی، ہم ان کو نہیں سراہتے، ہم ایون ان کو ہیروز بھی نہیں مانتے، ہمیں ان کے نام تک نہیں یاد ہوتے۔ جیسے ارشد ندیم کو رات جب اولمپکس میں گولڈ میڈل دیا گیا تو ہمیں پتا چلا کہ یہ ارشد ندیم ہے۔ اس سے پہلے ہمیں پتہ بھی نہیں تھا، ہم نے کبھی ان کا نام تک نہیں لیا تھا۔
تو یہ ایک ہمارے معاشرے کی بہت گندی سوچ ہے کہ جب تک یورپین کنٹریز ہمارے ہیروز کو تاج نہیں پہنا لیتے، ان کو سراہ نہیں لیتے، ان کے ٹیلنٹ کو پہچان نہیں لیتے، ہمیں اپنے ہیروز کے ٹیلنٹ کا احساس ہی نہیں ہوتا، ہم ان کو ریئلائز ہی نہیں کر پاتے۔ ان کی ویڈیوز دیکھ کے میں بہت ایموشنل ہوئی، کیونکہ کہیں نہ کہیں میری سٹوری بھی ان سے ملتی جلتی ہے، لیکن مجھے یہ بات شیئر کرتے ہوئے بہت تکلیف ہوتی ہے، اور میں نے کبھی یہ بات شیئر نہیں کی کہ اگر میں اپنی بات کروں، آئی ایم دا آتھر آف 3 books، آئی روٹ 3 books ان اردو۔ میں نے اپنی تینوں بکس بذات خود پبلش کروائیں۔ پہلی بک میں میں نے لاکھوں پیسہ لگایا جس کا نام محبت کامل تھا، اور میں نے اپنی کالج لائف میں جب میں بی ایس آنر کر رہی تھی میں نے وہاں اس کو پبلش کروایا۔ اور بینگ این آرفن گرل، میں نے کتنی محنت، کتنی کوشش اور کتنے پیسوں سے اپنی اس بک کو پبلش کروایا کہ میرے اندر یہ ٹیلنٹ تھا۔ میرے پیرنٹس کو ریئلائز ہوا، انہوں نے مجھے سپورٹ کیا کہ بیٹا کوئی بات نہیں۔ اور میری مدر اسپیشلی میں ان کا نام لوں گی بیکاز میرے فادر تو اس ٹائم نہیں تھے، ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹے تو تم بک لکھو، ہم کریں گے اس کو پبلش، ہم کروائیں گے اس کو پبلش۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج تک میرے ایک بھی ٹیچر نے مجھے اس طرح سے اپریشیٹ نہیں کیا جس طرح کہ مطلب مجھے کرنے کا حق تھا۔ میری ایج میں آج تک مجھے کوئی ایک بھی ہسٹری دکھا دیں کسی بچی نے ڈائریکٹ ناول لکھا ہو، لیکن مجھے اس چیز کا بہت دکھ ہے کہ میرے ٹیچرز نے، باقی حکومت تو بہت دور کی بات ہے، میں کسی سے گلہ ہی نہیں کرتی، مجھے اپنے ہی ٹیچر سے گلہ ہے کہ استاد تو قوم کے معمار ہوتے ہیں، استاد ہی تو بچوں کے ٹیلنٹ کو پہچانتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جب میری بک کی رونمائی ہوئی اور میری جو ہے وہ بک اوپننگ سیریمنی ہوئی، اس پہ میرے اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کے انگلش ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہی موجود نہیں تھے، اور ایون میری پوری کلاس، اس میں سے میری کلاس کے چند ایک بچے تھے، چند ایک میرے فیلوز تھے جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا۔ اور یہ ہے اصل ہیروز کہ میں نے اس کے بعد 2 ناولز اور لکھے، 3 ناولز میں نے لکھے، لیکن آج تک مجھے میرے ٹیچرز نے مجھے اس طرح سے نہیں اپریشیٹ کیا جس طرح سے کرنے کا حق تھا، کہ میں نے ایک کام کیا تھا، ایک کارنامہ انجام دیا تھا، 3 ناولز لکھے تھے اپنی پڑھائی کے ساتھ۔ اور میں جانتی ہوں میں نے کیسے LKG سے MPhil تک اپنی سٹڈی کو جو ہے کتنی لگن سے اور کتنی محنت سے جو ہے وہ میں نے کی ہے، لیکن اس کے بعد مجھے کیا صلہ ملا؟ مجھے کوئی صلہ نہیں ملا۔ مجھے اپنے ان سالوں میں کوئی ایک بھی ٹیچر ایسا نہیں ملا جس نے میری زندگی بدلی ہو، جس نے واقعی مجھے سپورٹ کیا ہو، سوائے میں نام لوں گی اپنی MPhil کی سپروائزر کا، ڈاکٹر اسما آفتاب، کہ وہ ایک اصل جسے کہتے ہیں استاد تھیں اور ہیں۔ انہوں نے ہمیں یونیورسٹی میں شام 6 بجے تک ہم ان کے پاس بیٹھ کے MPhil کا تھیسس کرتے رہے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا بچے کو ہاتھ پکڑ کے لکھانا، انہوں نے ہمیں ہاتھ پکڑ کے لکھنا سکھایا کہ بیٹے ایسے لکھتے ہیں، یہ ہوتی ہے کریٹیو رائٹنگ۔ اور آج تک مجھے ان جیسا کوئی استاد نہیں ملا، اور میں فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ ان LKG سے MPhil تک کے سفر میں اگر کوئی اصل ٹیچر میں نے دیکھا ہے، اتنا پنکچول، اتنا ریگولر اور ٹائم پہ آنے والا، اپنی رزق کے ساتھ اور اپنی جاب کے ساتھ انصاف کرنے والا ٹیچر، وہ صرف وہ ایک ہی ہستی ہیں جن کا میں نے نام لیا ہے، ڈاکٹر اسما آفتاب۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا، میرے اپنے ہی انگلش ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ نے میری بک لانچ سیریمنی میں حصہ تک نہیں لیا تھا، وہ وہاں پہ آئے ہی نہیں تھے۔ اس سے ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا ہوگا، لیکن ایک بچی جس نے اتنی محنت کی، اتنی اسٹرگل کی، اس ناول کو لکھا اپنی اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ، سائڈ بائی سائڈ اس نے یہ کام بھی کیا اور اپنے تعلیمی ریکارڈ کو بھی اتنا اچھا رکھا، اور اس کے بعد اتنا پیسہ لگایا بینگ این آرفن گرل، لیکن اس کو کیا ملا؟ اینڈ پہ اس کو کچھ نہیں ملا۔ ہم لوگ کیا چاہتے ہیں؟ قوم کے ریئل ہیروز اپنی قوم سے کیا چاہتے ہیں؟ اپریسیشن، کہ آپ ان کو اس ٹائم پہ سپورٹ کریں جس ٹائم پہ ان کی سپورٹ بنتی ہے، جس ٹائم پہ وہ خود کو مشکلات میں دیکھتے ہیں۔ لیکن ہم اس ٹائم پہ سپورٹ کرنے کے عادی ہیں کہ جب پوری دنیا میں ان کا نام ہو اور پھر ہم کہیں نہیں یہ تو ہمارے ہیروز ہیں، یہ تو ہماری طرف بھی آنے چاہیے۔ تو ایسے فیم کا اور اس طرح کی اپریسیشن کا مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑا دکھاوا کوئی نہیں ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں اپنے ہیروز کے ساتھ۔ اور یہی میرے ساتھ ہوا، میں نے 3 ناولز لکھے اور آج تک میری پہچان
مجھے نہیں لگتا کہ مطلب کہیں بنی ہوگی. جب میرے اپنے ہی ٹیچر ایسے تھے، چند ایک ٹیچرز کہ جنہوں نے جب میں نے ناول لکھا انہوں نے جو ہے وہ میری پکچرز لیں پرنسپل کے ساتھ اور اس کو فیس بک پہ لگا دیا، میری پبلسٹی کروا دی. اور باقی ٹیچرز پہ میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکی ہوں کہ ٹیچر سے میرا دل اتنا خراب ہوا ہے، کیونکہ میں خود بھی ایک ٹیچر ہوں. میں نے 5 سال جو ہے وہ پاکستان میں مطلب جاب کی ہے ڈفرینٹ کالجز میں، اور میں نے جو دیکھا ہے اس ادارے کو، اور اتنا گندا یہ سسٹم بن چکا ہے، اتنی ڈرٹی پالیٹکس. یہاں پہ ٹیچرز کے اپنے ہی ذاتی اختلافات ہی ختم نہیں ہوتے. بچوں کے ٹیلنٹس کو انہوں نے کیا پہچانا ہے. میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. اور مجھے ابھی بھی وہ سوال یاد ہے کہ جب پی پی ایس سی کے انٹرویو میں میرے سے ایک پی پی ایس سی کی چیئر پرسن روبینہ طاہر نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ تو انگلش لٹریچر کی اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ نے اردو میں ناول لکھا ہے، تو اس کی کیا ریزن ہے. اس سے بڑا احمقانہ سوال کوئی ہو نہیں سکتا کہ ہماری قومی زبان اردو ہے اور ہم اپنے گھروں میں اردو بولتے ہیں. چاہے آپ جتنے مرضی خود کو ماڈرن بنا لیں، آپ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے گھر میں انگلش بولتے ہوں گے. ایسا کوئی بھی انگریز کا بچہ پاکستان میں نہیں بیٹھا ہوا کہ جو اپنے گھر میں بھی انگلش ہی بولتا ہے. ہم سارے اردو بولتے ہیں. اور پتہ نہیں یہ کون سا انگلش لٹریچر پڑھ کے آئے ہیں جن کو یہی نہیں پتا کہ ہمارے انگلش کے ہی اتنے بڑے پوئٹ ورڈزورتھ، جس کو ہم کہتے ہیں پوئٹ آف نیچر، اسی نے یہ کہا تھا کہ ایک رائٹر کو، ایک پوئٹ کو ہمیشہ کامن لینگویج میں لکھنا چاہیے ہے تاکہ دوسرے بھی اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. جب ہماری قومی لینگویج ہے ہی اردو تو میں پھر اس کو انگلش میں لکھ کے اس کی ایک اسپیسیفک کیٹیگری کیوں بناتی کہ اس کو صرف اس کیٹیگری اور اس ڈپارٹمنٹ کے لوگ پڑھ سکتے ہیں اور کامن مین نہیں اس کو پڑھ سکتا. لیکن خیر، ہمارا پاکستان ایسی بہت سی مثالوں سے بھرا ہوا ہے کہ جہاں ٹیلنٹ کی کوئی قدر نہیں ہے. ٹیلنٹ گلیوں میں برباد ہو رہا ہے، سڑکوں پہ دھکے کھا رہا ہے، بے روزگاری کے تانے سن رہا ہے، اور جو بیوقوف احمق لوگ ہیں ان کو ہم نے شاہی سیٹوں پہ بٹھایا ہوا ہے. اس سے زیادہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. لیکن خیر، ارشد ندیم کی اس کامیابی پہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ افسوس بھی ہوا ہے کہ اس کے حالات دیکھ کر کہ اس نے اکیلے ہی اپنی یہ جیت کروائی ہے. وہ اپنی اس جیت کا اکیلا ہی حقدار ہے، یا پھر اس کے پیرنٹس. ارشد ندیم کی کامیابی کا جشن مناتے ہوئے ہمیں آج یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم بھی اپنے مقاصد کے لیے اس طرح محنت کریں اور اپنے ملک کا نام روشن کریں. ارشد ندیم کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر آپ کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ ہو تو کوئی بھی خواب ناممکن نہیں ہے. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہر انسان کو ایسی ہی کامیابی دے جو دل سے محنت کرتا ہے، کیونکہ اللہ کبھی بھی کسی انسان کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. اور انسان کو صرف اپنے اللہ کی ذات سے اور اپنے پیرنٹس کی دعاؤں پہ بھروسہ رکھنا چاہیے اور اپنی محنت پہ یقین کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا بہت منافق ہے. اور ہم جیسا کوئی جسے ہم کہتے ہیں پریٹینڈ کرنے والا نہیں ہے کہ ہم صرف دکھاوا کرتے ہیں. کہ جب آپ اپنے آپ کو منوا لیتے ہیں، جب سے دنیا آپ کو مان لیتی ہے، تو پھر ہم اب دکھاوا کرنے کے لیے آ جاتے ہیں کہ نہیں، ہم بھی جو ہے وہ اس کی کامیابی میں کھڑے ہیں، ہمارا بھی کہیں نہ کہیں حصہ ہے. تو اس لیے اس دکھاوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو وہ پہلے تھا، آپ اگر اس کے حالات دیکھیں تو آپ کو افسوس اور شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اس لیے اگر آپ واقعی اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر کے دکھائیں. ایک فیمس انگلش کوٹ ہے، سکسیس ہیز مینی فادرز بٹ فیلئر از این آرفن. رات سے ہر کوئی ارشد ندیم کی کامیابی میں حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی اس سکسیس میں، اس جیت میں جس میں کسی کا بھی کوئی کمال نہیں ہے سوائے اس کی محنت کے اور اس اللہ کی ذات کے اور اس کے والدین کے جنہوں نے اس کو اب تک سپورٹ کیا. لیکن اس سے پہلے ہم سب لوگ کہاں پہ تھے؟ اس سے پہلے ہماری گورنمنٹ جو اب جو ہے مریم نواز شریف اس بات کا اعلان کر رہی ہیں کہ اس کو 10 کروڑ دیں گی. سندھ حکومت اعلان کر رہی ہے اس کو 5 کروڑ دے گی، اور بہت سارے کھلاڑی جو ہے وہ اس کو کہہ رہے ہیں میں اس کو 1 کروڑ دوں گا، 2 کروڑ دوں گا. لیکن اس سے پہلے کتنے لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا؟ یہ اس کا ہی کمال تھا کہ اس نے اولمپکس میں ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے، کیونکہ ایسے ہی عظیم لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں نام بنا کر جاتے ہیں، جو واقعی اصل ہیرو ہوتے ہیں. اور آخر میں اپنی بات ڈاکٹر علامہ اقبال کے اس شعر سے ختم کروں گی. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر.
ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے جس سے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی، اور آپ کے آس پاس بھی کوئی ایسے ہیروز ہیں یا کوئی ایسے لوگ ہیں جن میں بہت ٹیلنٹ ہے، تو فار گاڈ سے اس ٹیلنٹ کو پہچانیں، ان کو سپورٹ کریں۔ اللہ حافظ۔